جو ججز آئین کو پامال کر رہے ہیں، اپنے حلف کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ان کو حرف تنقید نہ بنائیں، اور جو تحریک انصاف کے لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اس پہ بات نہ کریں. جو تنقید کرے گا، جو اس پہ آواز اٹھائے گا، جو اس پہ بات کرے گا، تو وہ فیئر ہوگا. آپ کا پروگرام بند ہو گیا تھا، اس کی وجوہات بھی یہی تو نہیں تھی؟ آپ عمران خان کی طرف آپ کا جھکاؤ تھا، پھر آپ کو جیل بھی جانا پڑا، اس کے پیچھے بھی یہی سارے محرکات؟ مریم نواز صاحب کی خواہش پہ وہ گرفتاری ہوئی تھی. عمران خان نے آپ کے بارے میں ایک بیان دیا تھا کہ آپ نواز شریف سے زیادہ ذہین ہیں. بہت سخت دباؤ آیا کچھ ٹویٹس ڈیلیٹ کرنے پر. ہم ISPR سے پیسے لیتے ہیں، ہم فوج سے پیسے لیتے ہیں، ہم اسٹیبلشمنٹ سے پیسے لیتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، PIFA پاکستان کے ساتھ میں ہوں اویس علی. آج کی جو ہماری مہمان شخصیت ہیں، بلا جھجک میں یہ کہہ سکتا ہوں کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. آپ ان کے 2 ٹوک ولاگز دیکھتے رہتے ہیں. سابقہ بول نیوز کے بیورو چیف رہے ہیں اسلام آباد سے. اس کے علاوہ جو وکلا ہے وہ عام لوگوں پہ CCTV کا کردار ادا کرتے ہیں، لیکن صدیق جان جو ہے وہ کورٹس میں وکلا پہ اور وکیلوں پہ اور اس کے علاوہ کورٹس پہ بھی CCTV کا کردار ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آج ان سے گفتگو کرتے ہیں اور وہ سوال جو آپ ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، جو ولاگز کے ذریعے آپ تک انفارمیشن نہیں پہنچی، آج ہم پہنچاتے ہیں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام جی، الحمدللہ. سر سب سے پہلے آپ کے ولاگز تو بڑے ہٹ ہوتے ہیں، لوگ جانتے ہیں، لیکن آپ کے بارے میں کم جانتے ہیں. اپنے بارے میں بتائیے تھا. آج آپ ایک کامیاب صحافی ہیں، یہ سفر کیسا رہا؟ جتنا دکھتا ہے کیا اتنا ہی آسان تھا؟ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اور میرے سے زیادہ کامیاب لوگ موجود ہیں، اور ظاہر ہے ہم سے زیادہ محنت کرنے والے موجود ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. باقی یہ ہے کہ کوئی بھی محنت کرے گا، اور میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ بہت سے ایسے لوگ جن کو اپرچونٹیز نہیں ملیں، یہاں پہ وہ آ نہیں سکے، بڑے شہروں میں آ نہیں سکے، وہ ہم سے زیادہ لائق ہیں، قابل ہیں، لیکن ان کی بیڈ لک کہ وہ ان کو بڑے شہروں میں یہاں پہ کوئی ایسے مواقع میسر نہیں آئے. ہمیں آ گئے تو ہم تھوڑے سے پرومیننٹ ہو گئے. باقی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مجھ سے زیادہ سکسیزفل ہیں. سر تعلق آپ کا کہاں سے ہے اور جرنلزم کی طرف کیسے ہے؟ یہ سفر کیسے شروع ہوا آپ کا؟ دیکھیں، میں بیسیکلی پیدائش تو میری میاں والی کی ہے، پھر ہم بکھر رہے، اور جرنلزم میں بس وہ شروع سے طلبہ تنظیموں میں کیونکہ کام کیا، اور طلبہ تنظیموں میں جب کام کیا تو پھر ظاہر ہے جب آپ اسٹوڈنٹ یونینز میں کام کرتے ہیں، طلبہ تنظیموں میں کام کرتے ہیں، تو ویسے ہی آپ کا جو ایک سیاست اور اس طرف انٹرسٹ ہوتا ہے. تو میرا بھی جرنلزم کی طرف تھا، اور خبریں بنانا، ہاتھ سے لکھنا، اور پھر اس کو فوٹو اسٹیٹ کروا کے مختلف اخبارات بکھر میں بزم پیغام کے پلیٹ فارم کے لیے دینا. تو وہاں سے ایک طرح کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا، اور پھر ایسے کچھ دوست ملے، جیسے بکھر میں غلام مرزا صادق صاحب ہیں، ان کے والد صاحب مہنی فیروزی صاحب، ان کے ساتھ ایک تعلق بنا. انہوں نے بڑے انکریج کیا، ان کے اخبارات تھے، انہوں نے انکریج کیا، اور وہاں سے پھر ظاہر یہ سلسلہ شروع رہا. پھر بہاولپور میں رابی TV میں کام کیا، وہ ایک ریجنل چینل تھا، اور پھر لاہور آ گیا. لاہور میں پھر پاکستان عوامی تحریک کا جو میڈیا سیل تھا، وہاں پہ موقع ملا، اور وہاں سے پھر 92 میں اور پھر سلسلہ جاری رہا. اچھا، آپ بہت اچھے چینلز پہ رہے ہیں، یہ YouTube کی طرف اچانک آئے، اس کی کیا ریزن تھے؟ دیکھیں، جب میں نے 92 چھوڑا تھا، اور 92 چھوڑا تھا، لیکن اس وقت بھی میں کیونکہ سپریم کورٹ ریگولر جا رہا تھا، اور سپریم کورٹ کیونکہ میں ریگولر جاتا تھا، اور انفارمیشن میرے پاس ہوتی تھی، چینل کوئی تھا نہیں. تو ہمارے دوست ہیں ملک احمد حسن صاحب، لاہور میں اب ان کا سیٹ اپ ہے. تو احمد حسن نے مجھے ایک بار کہا کہ آپ YouTube کیوں نہیں اسٹارٹ کرتے؟ تو پھر احمد حسن صاحب کی مشورے پر، ان کی موٹیویشن پر جو ہے یہ سلسلہ شروع کیا. اور پھر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ لوگ اتنا زیادہ YouTube دیکھتے ہیں، اور اتنا زیادہ یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ باہر، پاکستان سے باہر بھی دیکھا جاتا ہے، اور یہ اتنا بڑا ایک میرے لیے اپرچونٹی بن جائے گی، اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا. اچھا، صحافی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ بائس نہیں ہوتا، نیوٹرل ہوتا ہے. تو آپ کا جو جھکاؤ ہے وہ عمران خان کی طرف، تحریک انصاف کی جانب نظر آتا ہے، اس کی کیا وجوہات؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز رپورٹ کرتے ہیں نا، وہ آپ فیکٹس رپورٹ کرتے ہیں. آپ نے جو سنا آپ نے آگے بتایا، جو ڈاکومنٹ میں لکھا ہوا ہے وہ آپ نے بتایا، جو فیکٹس ہیں وہ آپ نے بتایا، جو فگرز ہیں وہ آپ نے بتائے. لیکن ایک ہے آپ کا انالیسز میں ظاہر ہے انالیسز تو آپ کا، آپ جو چیز ٹھیک ہوگی اس کو ٹھیک کہیں گے، جو غلط ہوگی غلط کہیں گے. تو آپ دیکھ لیں نا، اگر آپ تمام باقی چیزوں کو چھوڑ دیں، صرف عمران خان صاحب کو جس دن نکالا گیا، اس دن ڈالر کا ریٹ، اس دن مختلف چیزوں کی قیمتیں، اس دن زر مبادلہ کے ذخائر، اس دن پاکستان کی شرح نمو، مطلب جتنے آپ معاشی اشاریے سمجھتے ہیں وہ سارے معاشی اشاریے اس دن کے لکھ لیجئے، آج کے لکھ لیجئے، اس دن کے لکھ لیجئے، اور شہباز شریف صاحب نے جس دن چھوڑا تھا اس دن کے لکھ لیجئے، آج کے لکھ لیجئے، آپ کو فرق سامنے آ جائے گا. پھر عمران خان صاحب کی بہت ساری چیزیں اتنی زبردست ہیں، جیسے ہیلتھ کارڈ، انہوں نے یونیورسل ہیلتھ کارڈ شروع کیا، احساس پروگرام ہے، کلائمیٹ چینج کے اوپر کام کر رہے تھے. یہ وہ ساری چیزیں، رحمۃ اللہ عالمین اتھارٹی ہے، یہ وہ چیزیں جو ظاہر جن کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، جس کو میں سپورٹ کرتا ہوں کہ وہ انہوں نے زبردست اقدامات کیے. اچھا، عمران خان نے آپ کے بارے میں ایک بیان دیا تھا کہ آپ نواز شریف سے زیادہ ذہین ہیں، تو اس کے پیچھے کی کیا کہانی تھی؟ نہیں، وہ تو انہوں نے لائٹر نوٹ پہ کہا تھا، وہاں پہ ایک سوال ایسا ہوا تو انہوں نے لائٹر نوٹ پہ کہا تھا.
اچھا، آپ کا پروگرام بند ہو گیا تھا، اس کی وجوہات بھی یہی تو نہیں تھی؟ آپ عمران خان کی طرف آپ کا جھکاؤ تھا، پھر آپ کو جیل بھی جانا پڑا، اس کے پیچھے بھی یہی سارے محرکات تھے؟ دیکھیں پچھلے 1.5 سال سے پاکستان کے اندر ماحول یہ چل رہا ہے کہ جو چیز کہی جا رہی ہے صرف وہی بولیں، اور جو ظلم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے، تشدد ہو رہا ہے، جو یہاں پہ جنگل کا قانون ہے، جو یہاں پہ آئین قانون قاعدے ضابطے کے ساتھ انصاف کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، اس پہ بات نہ کریں۔ جو ججز آئین کو پامال کر رہے ہیں، اپنے حلف کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ان کو حرف تنقید نہ بنائیں۔ جو بیوروکریٹس 2 نمبر ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، کرپٹ ہیں، کمزور ہیں، کمپرومائزڈ ہیں، ان کے نام نہ لیں۔ جو حکومت ہے وہ کرپشن کر رہی ہے، لوٹ مار کر رہی ہے، اس پہ بات نہ کریں۔ جو ان کے نیب کیسز ہیں ان پہ بات نہ کریں، اور جو تحریک انصاف کے لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اس پہ بات نہ کریں۔ تو یہ ایک اس وقت نافذ ہے ایک دستور، جو اس کو مان لے گا، جو اس پہ چلے گا، وہ آن ایئر بھی رہے گا، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور جو تنقید کرے گا، جو اس پہ آواز اٹھائے گا، جو اس پہ بات کرے گا، تو وہ آف ایئر ہوگا۔ اچھا، آپ جیل بھی گئے تھے تو وہ وجوہات بتائی گئی تھی آپ کو اریسٹ کرنے کی؟ کیونکہ زرداری صاحب اکثر کہتے ہیں کہ جیل جو ہے یونیورسٹی ہے، تو آپ کا تجربہ کیسا رہا؟ نہیں، میں تو اصل میں حوالات سے میں تو پھر میرا کیس جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا، لیکن وہ وجہ یہی تھی، عمران خان صاحب جب جوڈیشل کمپلیکس آئے تھے اور اس کی کوریج کی تھی، اور وہاں پہ ایک واقعہ پیش آیا تھا ایک پولیس اہلکار کے ساتھ، اور اس کو انہوں نے بنا دیا کہ میں جی بی پولیس کے اہلکار سے اسلام آباد پولیس پر شیلنگ کروا رہا ہوں، یہ انہوں نے ایک میرے اوپر بنا دیا تھا، اور حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کیونکہ مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹس کر دیے تھے، رانا ثناءاللہ صاحب اس وقت وزیر داخلہ تھے، تو اس لیے پھر وہ مریم نواز صاحبہ کی خواہش پہ وہ گرفتاری ہوئی تھی۔ اچھا، آپ کے ولاگز بہت زیادہ وائرل ہوتے ہیں، تو کبھی اوپر سے کوئی کال آئی یا کسی وجہ سے ویڈیو ڈیلیٹ کرنا پڑی آپ کو؟ کرنی پڑی، کچھ ویڈیوز بھی ڈیلیٹ کرنی پڑیں، کچھ ویڈیو سے زیادہ ٹویٹس کے اوپر آتا ہے۔ ٹویٹس ان پچھلے 1.5-2 سال میں بہت سے ٹویٹس جو ہیں وہ ڈیلیٹ کرنے پڑے، لیکن ظاہر ہے وہ یہ ہوتا ہے، آپ کو بڑے حکمت کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ آپ کو وہ جس سے کہتے ہیں نا کہ اگر آپ وکٹ پہ کھڑے ہیں تو آپ چوکا بھی مار سکتے ہیں، چھکا بھی مار سکتے ہیں، اگر آپ آؤٹ ہو کے باہر چلے جائیں گے پھر تو ختم ہو گئی آپ کی اننگس۔ تو کئی بار ایسے ہوا ہے کہ بہت سخت دباؤ آیا کچھ ٹویٹس ڈیلیٹ کرنے پر، اور کچھ میں نے نہیں کیے، کچھ میں نے کیے، تو یہ بہت بار ہوتا ہے۔ اچھا، آپ پہ ایک الزام لگا تھا کہ پیسے لینے کا، تو اکثر صحافیوں پہ لگ جاتا ہے کہ ٹیگ لگتا ہے، لفافہ لیتے ہیں، تو وہ الزام کیا تھا، اور کبھی آپ کو کسی سیاستدان نے لفافہ دینے کی کوشش کی؟ دیکھیں، میں تو ایک سمپل سی بات کرتا ہوں کہ میرے اوپر الزام یہ لگتا تھا، یا میرے بہت سے دوستوں کو بھی الزام یہ لگتا تھا کہ ہم ISPR سے پیسے لیتے ہیں، ہم فوج سے پیسے لیتے ہیں، ہم اسٹیبلشمنٹ سے پیسے لیتے ہیں، ہم جہانگیر ترین صاحب سے پیسے لیتے ہیں، یہ الزامات تھے۔ اب آپ مجھے بتائیں نا کہ جب ہم نے اسٹیبلشمنٹ پر تنقید شروع کی، اور بہت سخت تنقید شروع کی، اور ہم ان لوگوں میں سے آتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں 10 وہ لوگ جو سب سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ پہ جنہوں نے تنقید کی ہے، یا جنہوں نے عمران خان کے حق میں انالیسس دی ہے یا رپورٹنگ کی، تو ان 10 میں سے ہے نا، اگر ہم پیسے لیتے رہے اداروں سے تو یہ بہترین موقع تھا، ہم ایکسپوز کر دیتے ہیں، ہماری وہ جاری کر دیتے ہیں کہ یہ پیسے لیتے رہیں۔ 18 ماہ شہباز شریف صاحب کی حکومت رہی ہے پہلے بھی، تو یہ ایجنسیوں سے وہ رپورٹس منگوا لیتے کہ کس سے ہم نے پیسے لیے، وہ بتا دیتے۔ ترین صاحب کو ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ترین صاحب نے جس طرح کا بہت گندا کردار ادا کیا اپنی ایک سیٹ کی خاطر، جس طرح سے انہوں نے اپنا پورا کردار جو تھا اس کو داغدار کیا، اپنے اخلاق کو تباہ کیا، اپنے مطلب جتنا کوئی گندا کردار ہو سکتا ہے کسی سیاستدان کا، جتنا کوئی نیچ کردار ہو سکتا ہے، وہ جہانگیر ترین صاحب نے ادا کیا۔ حالانکہ جہانگیر ترین صاحب کو جب PTI سے نکالا گیا تھا تو اس وقت بہت لوگوں نے ان کے اوپر تنقید کی تھی، لیکن ان کے اوپر 2 کیسز ایسے تھے جس پہ میں نے کھل کے کہا، میرے اوپر تنقید بھی بڑی ہوئی، مجھے اس وقت کہا گیا کہ میں جہانگیر ترین صاحب سے پیسے لیتا ہوں، اور میں یہ میں وہ میں فلاں 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 کہتے رہے لوگ، لیکن 2 کیسز ایسے تھے جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے جن کا میں نے کہا کہ وہ کیسز درست نہیں ہیں جہانگیر ترین صاحب پہ، اور میں نے بالکل کھل کے اس پہ بات کی۔ لیکن یہ جو ترین صاحب نے کام کیا ہے، بہت گندا کردار ادا کیا انہوں نے۔ اچھا، آپ اکثر اندر کی خبر لے کر آتے ہیں، تو آپ کورٹس بھی جاتے رہتے ہیں، تو اندر کی خبر کیا ہے عمران خان کی سزاؤں کے حوالے سے؟ دیکھیں، عمران خان کی سزائیں ختم ہونی کب ہیں یہ دیکھنا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اپریل تک عمران خان کے جو مین 4 کیسز ہیں وہ چاروں ڈیسائیڈ ہو چکے ہوں گے، اور مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کی رہائی اپریل سے آگے جائے گی۔ اچھا، آپ اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں بھی رہے ہیں، عملی سیاست میں آنے کی کسی نے دعوت دی یا کبھی پلان ہے کوئی نیکسٹ؟ نہیں، نہ تو کسی نے دعوت دی ہے، نہ میں سمجھتا ہوں آنا چاہیے، اور ہاں اگر کوئی صحافی یہ سمجھتا ہے کہ اس نے صحافت چھوڑ کے اور سیاست میں آنا ہے، پھر وہ جائے، وہ جا کے اور ڈائریکٹ الیکشن لڑے کہیں سے، ٹھیک ہے، الیکشن لڑ کے آئے، لیکن ایک کہہ دے کہ اس کے بعد میں جرنلزم دوبارہ نہیں کروں گا۔ لیکن صحافت کو استعمال کر کے اور مشیر، معاون خصوصی، یہ اس طرح کا کو بن جانا، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحافت کو استعمال کرنے والی بات ہے، اور یہ نہیں کرنا چاہیے۔